عقل مندی اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا رہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ بے شک عقل مند کو ادب سکھانے سے نصیحت ہو جاتی ہے، اور جانوروں کو مار پیٹ کے بغیر کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ بے شک اہل عقل کو ادب کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ کھیتی کو بارش کی حاجت ہے کہ وہ اس کی پیاسی ہے۔ بے شک صاحب عقل اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے ہر چیز میں نصیحت اور عبرت ملتی ہے۔ بے شک عقل مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنا نہ سمجھا، اس کی زیب و زینت سے آنکھیں بند کر لیں اور اس سے اپنے دل کو اٹھا لیے، اور باقی رہنے والے گھر کے لیے دل میں لگن سے مصروفیت اختیار کی۔ بے شک سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جس کی سچی و حقیقی باتیں مذاق محول سے زیادہ ہوں، اور وہ اپنی عقل کی بدولت خواہش نفس پر غالب آ جائے۔ بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو آج کے دن دنیا میں کل کے روز قیامت کے لیے فکر رکھے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ بے شک عاقل کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ کر موت سے ڈرتا رہے اور آخرت کے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کرے۔ عقل مثل ایسے کپڑے کے ہیں جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی باغ کا مالک ہو، اور وہی دانا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ جو شخص زیادہ تر لہو لب میں پڑتا ہے اس کی عقل نقص ہو جاتی ہے۔ عقل ایک جبلی صفت ہے جو علم اور تجربوں سے بھرتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان لغویات سے بند رکھے۔ دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ عقل سب سے بڑی دولت، علم زندگانی، جہالت مرض، حرص ذلت اور بے وقوفی سب سے بری بیماری ہے۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ آزمائش سے پہلے کسی پر اطمینان یا اعتبار کرنا عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔ دانا وہ ہے جس کے کام اچھے ہوں اور اس چیز کے لیے کوشش کرے جو اس کے لیے ضروری اور کارآمد ہو۔ عقل مند یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو اور فضول خرچی سے بچے رہو۔ دانا وہ ہے جو اپنی عقل سے نفسانی خواہشات کا قلع کما کر دے۔ اپنے آپ کو ناقص یا عیب دار سمجھنا عقل کی دلیل اور کمال فضل کی نشانی ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا آج کل سے اچھا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں اور آخرت کے کام سے منع نہ ہو۔ دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات مٹا دے، اور زورا آور وہ ہے جو اپنی لذتوں کا قلع کما کر دے۔ قابل رشک وہ شخص ہے جس کا ایمان یقین کامل، اور عقل مند وہ شخص ہے جو غیر سے عبرت حاصل کرے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور عیوب سے صاف ستھرا رہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی امیدوں کو کم کرے، اور شریف وہ ہے جس کی خصلتیں بزرگ اور اچھی ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی ہر ایک رائے کو درست نہ سمجھے اور اپنے تمام خیالات پر بھروسہ نہ کرے۔ صاف ستھرا رہنا عین دانائی ہے، اور غلہ روکنے والا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے اور لالچ کھلم کھلا محتاجی ہے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھنا کمال عقل مندی اور ان کے ساتھ احسان کرنا نہایت اچھی بخشش ہے۔ ادب انسان کے اندر ایک درخت کی مثل ہے جس کی جڑ عقل ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو تجربوں سے مضبوط اور مصیبتوں کے پیش آنے سے درست ہو جائے۔ آدمی کی قدر اس کی عقل مندی سے ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت سے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ حرام کاموں سے ناخوش ہونا عقل مندوں کی عادت اور بزرگوں کی خصلت ہے۔ دانا وہ ہے جو حیا کی چادر اپنے بدن پر اوڑھے اور بردباری کی قمیص پہن لے۔ صبر کرنا عقل مندی کی علامت ہے، اور بے صبری سے نقصان اور غم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عقل مند نیک اعمال میں کوشاں رہتا ہے اور امیدیں چھوٹی باندھتا ہے، جبکہ جاہل طویل امیدوں پر بھروسہ رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کو کوتاہی کرتا ہے۔ عقل مند کی یہ عادت ہے کہ اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب کلام کرے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔
طرح طرح کی مثالیں اور کہاوتیں صرف داناؤں اور عقل مندوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے بہتر عقل و فہم والا وہ شخص ہے جو آخرت کی اصلاح کے لیے اہتمام و کوشش میں رہے۔ عقل مند کمال طلب کرتا ہے اور نادان مال کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ عقل مندی کا ایک نفس بردباری اور دوسرا نفس چشم پوشی ہے۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے۔ عقل سے علوم کی چوٹی تک رسائی ہوتی ہے اور کمال عقل سے حلم بھرتا ہے۔ مومن کی عقل مندی یہ ہے کہ حرام کاموں سے صاف و پاک اور نیک کاموں میں چست رہے۔ آدمی کی عقل اس کے تمام امور کی منتظم ادب اس کے لیے زور و قوت اور سچائی اس کی نعمتوں میں اضافہ کرنے والی ہے۔ لوگوں کے پاس آمد و رفت اور ان کے ساتھ خط و کتابت کم رکھنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ اچھے کام پاک اصل ہونے کی علامت اور اچھا کلام کمال عقل کی نشانی ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کے لیے اعمال صالحہ کمائے اور جان کے نکلنے اور قبر میں آنے سے پہلے وہاں کے لیے نیک اعمال جمع کر لے۔ ایسا مت بن کہ جب تک لاٹھی نہ کھائے تو وقت و نصیحت سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے اور جانوروں کو مار پیٹ بھی کچھ اثر نہیں کرتی۔ ہر ایک شخص سے اس کے فہم کے مطابق کلام کرو۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلند حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، اس کے چہرے کی شگفتی محبت کا حال اس کی برداشت ایوب کی قبر جو اس کے ایوب کو چھپاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں، اور ہوشیاری وہ ہے جو فضول تکلفات کو بالائے طاق رکھے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان بند رکھے اور ہوشیار وہ ہے جو زمانہ کی روش پر چلے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے یعنی اس کی تابع ہے۔ عقل کی درستی حسن ادب اور تقوی کی درستی شباہت سے بچنا ہے۔ عقل کی علامت لوگوں کے ساتھ صلح رکھنا اور بزرگی کی نشانی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ داناؤں اور عقل مندوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جنت کی شدائی ہو جاتے ہیں۔ عقل مند کی کوشش اور ہمت آخرت کی اصلاح اور درستی میں اور اس کے واسطے بہت سا ادارہ اکٹھا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ احمق سے قطع تعلق کرنا عقل مندی اور ہوشیاری کی علامت ہے، اور بدکار سے تعلقات چھوڑ دینا نہایت غنیمت ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں رہتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا نہایت بری کمینگی ہے۔ آدمی کی عقل کی سنجیدگی کا امتحان خوشی اور غم کے وقت معلوم ہو سکتا ہے۔ عقل سے دین و دنیا کی بہتری اور خوبی حاصل ہوتی ہے۔ عقل مندی ایسی نعمت ہے کہ گو انسان سفر میں ہو مگر لوگوں سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل علین کی طرف چڑھانے والی اور خواہش پرستی اسفل سافلین میں گرانے والی ہے۔ جب تک انسان میں عقل نہ ہو علم پڑھانے اور ادب سیکھنے سے کچھ اثر نہیں ہوتا، اور کام کیے بغیر زبانی باتوں سے کچھ کام نہیں چلتا۔ جب عقلیں کم ہو جائیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہے۔ ایک وہ کام جس کی لذت چلی جاتی ہے اس کی سزا ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور ایک وہ کام جس کی کلفت دور ہو جاتی ہے اور اس کا خواب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ عقل مند کو سوچنا چاہیے کہ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اپنے قابل مشورہ معاملات میں عقل مندوں سے صلح مشورہ کیا کرتا کہ غلطی اور ندامت سے محفوظ رہے۔ درست بات کہنا عقل مندی کی دلیل ہے اور ٹھیک جواب دینا فضیلت کا نشان ہے۔ عقل کی زیادتی نجات بخشتی اور جہالت کی زیادتی ہلاک کرتی ہے۔ شکر کی زیادتی صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے اور عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ عقل مندوں کی خصلت قلت شہوت اور قلت غفلت ہے۔ استقلال اور ارادے کی مضبوطی عقل مندی اور ہوشیاری کی بات ہوتی ہے۔ عقل آدمی کی دوست اور جہالت اس کی دشمن ہے۔ جزاک اللہ۔